السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ دوم کا کریش کورس۔ آج ہم لوگ روزانہ کی طرح چیپٹر نمبر 10، 11 اور 12 کے BBI سوالات کو دیکھیں گے، جو کہ نہایت ہی اہم ہیں۔ جو لوگ ابھی تک کتاب کی تیاری شروع نہیں کیے ان کے لیے یہ بہت ہی اہم سوالات ہے۔ وہ اس سوالات کو حل کر کے آنے والے اگزام کے اندر اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا شروعات کرتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ دیکھیے یہ چیپٹر نمبر 10 جو ہے ابراہیم سقا کا ہے۔ کن کا ہے؟ ابراہیم سقا کا ہے، اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ سلام بن رزاق ہیں۔ جی دیکھیے سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے سلام بن رزاق کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ میں ہوئی؟ پنویل، میو، پونا، مالیگاؤں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی پنویل۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے سلام بن رزاق کا تعلق کس صوبہ سے تھا؟ سلام بن رزاق جو ہیں ان کا تعلق کس اسٹیٹ سے تھا؟ بہار، UP، مہاراشٹر، پنجاب۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی مہاراشٹر۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے سلام بن رزاق کی تعلیم کہاں تک ہوئی؟ سلام بن رزاق ان کی جو تعلیم ہے وہ کہاں تک ہوئی تھی؟ ڈپلوما ان ایجوکیشن، BA، MA، PhD۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی ڈپلوما ان ایجوکیشن۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ افسانہ ابراہیم سقا کا مرکزی کردار کون ہے؟ افسانہ جو ابراہیم سقا ہے اس کے اندر اس کا مرکزی کردار کون ہے؟ یہ عبدالرب، ابراہیم سقا، بدر الدین، امیر علی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی ابراہیم سقا۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے سلام بن رزاق نے ممبئی میونسپل کارپوریشن کیا اسکولوں میں کتنے دنوں تک ملازمت کی؟ کہ اسکولوں میں ہے نا کیا نہیں کہ اسکولوں میں کتنے دنوں تک ملازمت کی یعنی کتنے دنوں تک نوکری کی؟ 35 سال، 36 سال، 38 سال، 40 سال۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی 35 سال۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے سلام بن رزاق کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا یعنی کب چھپا، کب منظر عام پر آیا؟ 1962 عیسوی، 1963 عیسوی، 1964 عیسوی، 1965 عیسوی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی 1964 عیسوی۔ سوال نمبر 7 دیکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے سلام بن رزاق کے کردار وقت کے جبر سے کیسے ہو گئے ہیں؟ سلام بن رزاق کے کردار وقت کے جبر سے کیسے ہو گئے ہیں؟ عجیب و غریب، عجیب الخلقت، عجوبہ روزگار، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی عجیب الخلقت ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8 ہے ان میں سے کون سی تصنیف سلام بن رزاق کی نہیں ہے؟ ان چاروں میں سے کون سی تصنیف سلام بن رزاق کی نہیں ہے؟ معبر، ننگی دوپہر کا سپاہی، بارش سنگ، شکستہ بتوں کے درمیان۔ تو آپشن نمبر سی جو ہے بارش سنگ یہ ان کی تصنیف نہیں یعنی ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ باقی معبر، ننگی دوپہر کا سپاہی، شکستہ بتوں کے درمیان یہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں۔ اس کے بعد ہے سلام بن رزاق کے افسانوی مجموعہ شکستہ بتوں کے درمیان کی اشاعت کب ہوئی یعنی یہ کب چھپی؟ 2000، 2001، 2002، 2003۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 2001 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10 کیا ہے؟ سوال نمبر 10 ہے کس افسانوی مجموعہ کے لیے سلام بن رزاق کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا؟ کیا کیا ہے؟ شکستہ بتوں کے درمیان،
معبر، ننگی دوپہر کا سپاہی، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی شکستہ بتوں کے درمیان۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 11، ابراہیم سقا کی تعلیم کہاں تک تھی؟ ابراہیم سقا ان کی تعلیم کہاں تک تھی؟ تیسرا پاس، چوتھا پاس، دوسرا پاس، پانچواں پاس۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی چوتھا پاس، 4 کلاس یہ پاس تھے۔ اس کے بعد دیکھیں عبداللہ بھینسا کون تھا؟ اس یعنی ابراہیم سقا جو افسانہ اس کے اندر عبداللہ بھینسا کون تھا؟ مکھیا کا بیٹا، سردار کا بیٹا، سرپنچ کا بیٹا، کسان کا بیٹا۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی سرپنچ کا بیٹا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13، افسانہ ابراہیم سقا کس گاؤں کا تذکرہ ہے؟ اس چیپٹر کے اندر ابراہیم سقا جو افسانہ اس کے اندر کس گاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ دھوڑن، گھورن، جھورن، بھوڑن۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی دھوڑن گاؤں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 14، سقا کے معنی کیا ہیں؟ سقا کے معنی کیا ہیں بتانا ہے۔ پانی پلانے والا، کھانا کھلانے والا، خادم، ملازم۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی پانی پلانے والا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 15، سلام بن رزاق معلمی کی ملازمت سے کب سبکدوش ہوئے یعنی کب ریٹائر ہوئے؟ 1998، 1999، 2000، 1997۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی 1999 عیسوی میں یہ ریٹائر ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 16 کیا ہے؟ ابراہیم سقا کس کی تخلیق ہے، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ شفیع جاوید، سلام بن رزاق، وزیر اعلیٰ بیدی یعنی راجندر سنگھ بیدی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی سلام بن رزاق کی لکھی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 17 دیکھیں، سوال نمبر 17 ہے سلام بن رزاق کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی کہکشاں حصہ دوم جو ہے اس کے اندر سلام بن رزاق کا کون سا افسانہ شامل ہے؟ ابراہیم سقا، پرومس، بھولے بسے گیت، آشیانہ۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی ابراہیم سقا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18، ابراہیم سقا کس افسانوی مجموعے سے ماخوذ ہے؟ کس افسانوی مجموعے سے لیا گیا؟ ماخوذ یعنی لیا گیا۔ شکستہ بتوں کے درمیان، ننگی دوپہر کا سپاہی، معبر، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی شکستہ بتوں کے درمیان۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 19، ان میں سے کون سا افسانہ نگار شامل نصاب ہے یعنی اس کتاب کے اندر شامل ہے؟ عبدالصمد، حسین الحق، شوکت حیات، سلام بن رزاق۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی سلام بن رزاق۔ ان کا تعلق اسی کتاب سے ہے یعنی کہکشاں حصہ دوم سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 20، سلام بن رزاق کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1940، 1941، 1942، 1943۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی 1941 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 21، افسانہ ابراہیم سقا میں اسکول کے انچارج کون ہیں؟ ابراہیم سقا جو افسانہ ہے اس کے اندر جو اسکول کا تذکرہ کیا گیا اس کے انچارج کون ہیں؟ امیر علی، بدر الدین، عبدالرب، بیدار خان۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی عبدالرب۔ ابھی جو ہم لوگ پڑھے ہیں اسی کا یہ آنسر کی ہے۔ تو جن لوگوں کو PDF چاہیے وہ ہمارے نمبر پر ضرور رابطہ کریں، میسج کریں، کال کریں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ غبار خاطر کیا ہے؟ غبار خاطر یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ۔ اس کے رائٹر ہیں مولانا ابوالکلام آزاد۔ کیا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد اس کے رائٹر ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے مولانا آزاد کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ ان کی جو بیوی ہیں ان کا کیا نام تھا؟ خدیجہ بیگم، امراؤ بیگم، زلیخا بیگم، سلمہ بیگم۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی زلیخا بیگم۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ مکتوب، مفہوم، مضمون، منشور،
اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی مکتوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خط ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے غبار خاطر میں کیا ہے؟ افسانے، انشائی، خطوط، ڈرامے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی خطوط۔ غبار خاطر میں خطوط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ مولانا آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی کس سال کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش ہوئی؟ 1887، 1888، 1889، 1890۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی 1888 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5۔ مولانا آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے جو ابو ہیں ان کا کیا نام تھا؟ مولانا خیر الدین، مولانا بدر الدین، مولانا فخر الدین، اور ایک اور کیا آپشن مولانا شرف الدین۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے مولانا خیر الدین، ان کے ابو کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے مولانا آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کس جگہ ان کی پیدائش ہوئی بتانا ہے؟ دلی، کولکاتہ، حیدرآباد، مکہ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی یعنی مکہ۔ مکہ معظمہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہے مولانا آزاد کا تاریخی نام کیا تھا؟ ان کا تاریخی نام کیا تھا جس کا تذکرہ اسی چیپٹر کے اندر ہے؟ احمد بخت، فیروز بخت، سکندر بخت، قلندر بخت۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر آپ کو ہو جائے گا بی یعنی فیروز بخت۔ کیا ہو جائے گا؟ فیروز بخت۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8۔ مولانا آزاد کے والد مولانا خیر الدین کی وفات کب ہوئی؟ ان کے والد جو تھے مولانا خیر الدین، ان کا انتقال کب ہوا؟ کس سال کے اندر ہوا؟ 1908، 1907، 1909، 1910۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی 1908 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9۔ مولانا آزاد کی وفات کب ہوئی؟ اب مولانا ابوالکلام آزاد جو ان کا انتقال کب ہوا؟ 1957، 1958، 1959، 1960۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی 1958 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10 کیا ہے؟ مولانا آزاد کہاں مدفون ہے؟ یہ کہاں دفن کیے گئے؟ مکہ، کولکاتہ، دہلی، لکھنؤ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی دہلی۔ سوال نمبر 11 ہے غبار خاطر کے مصنف کون ہیں؟ اس کے جو رائٹر ہیں وہ کون ہیں بتانا ہے؟ محمد حسین آزاد، حبیب الرحمن شیروانی، مولانا آزاد، عطیہ فیضی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی مولانا ابوالکلام آزاد غبار خاطر کے مصنف رائٹر ہیں۔ اب دیکھیں سوال ہے غبار خاطر کے مکتوب الیہ کون ہے؟ یعنی غبار خاطر کے جو خطوط ہے وہ کن کی طرف بھیجا گیا؟ سید سلیمان ندوی، حبیب الرحمن خان شیروانی، اس کے بعد ہے شبلی نعمانی، سر سید احمد خان۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی حبیب الرحمن خان شیروانی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے؟ یہ غبار خاطر کے جو خطوط ہیں کس جیل کے اندر لکھے گئے؟ ہزاری باغ جیل، بانکی پور جیل، قلعہ احمد نگر، تہاڑ جیل دہلی۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی قلعہ احمد نگر جیل کے اندر لکھا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 14۔ اخبار الہلال کے بانی کون تھے؟ یعنی اس کے رائٹر کون تھے؟ مولانا حالی، محمد حسین آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی مولانا ابوالکلام آزاد۔ سوال نمبر 15 دیکھیں رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ مولانا حالی، محمد حسین آزاد، مولوی عبدالحق، سر سید احمد خان۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق جو رسالہ ہے اس کو جاری کیا۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے سوال نمبر 16۔ ان میں سے کس رسالے کا تعلق مولانا آزاد سے نہیں ہے؟ الہلال، ہمدرد، البلاغ، لسان الصدق۔ دیکھیے الہلال بھی ان کی تخلیق ہے، البلاغ بھی ہے، لسان الصدق بھی ہے، لیکن ہمدرد سے ان کا کوئی تعلق
نہیں تھی، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 17، مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ عظیم الدین، نعیم الدین، محی الدین، جسیم الدین۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی محی الدین۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18، مولانا آزاد کے کتنے خطوط آپ کی کتاب میں شامل ہے؟ یعنی اس کتاب کے اندر شامل ہے، 1 2 3 4۔ غبار خاطر کے 3 خطوط اس کتاب کے اندر شامل، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر 3، آپشن نمبر سی یعنی 3۔ غبار خاطر کس کا مجموعہ ہے؟ مضامین کا، افسانوں کا، خطوط کا، انشائیوں کا؟ تو غبار خاطر جو ہے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 20، مولانا آزاد پہلی بار کس عمر میں کانگریس کے صدر منتخب ہوئے؟ 35 سال، 40 سال، 42 سال، 45 سال؟ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی 35 سال۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 21، غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں؟ 24، 20، 16، 14۔ اس کتاب کے اندر تو 3 خطوط کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اصلاً جو ہے غبار خاطر میں وہ 24 خطوط ہیں جو اس کتاب کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی 24۔ اس کے بعد دیکھیں مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب؟ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی سعودی عرب۔ سعودی عرب میں کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ معظمہ میں۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے عود ہندی اور اردو معلّہ کا تعلق کس صنف سے، کس قسم سے؟ انشائیہ، سوانح، خطوط، افسانہ؟ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی خطوط۔ دیکھیے اس کا یہ آنسر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ جی، اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر 12، کیا ہے؟ میں یونیورسٹی میں۔ کس کی تصنیف ہے؟ یہ احسان دانش کی تصنیف ہے۔ وہ کون سی یونیورسٹی ہے جہاں احسان دانش نے مزدوری کی تھی؟ دیکھیے کیا کیا آپشن ہے۔ آپشن دیکھیے جالندھر یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، ناگپور یونیورسٹی، آگرہ یونیورسٹی؟ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی پنجاب یونیورسٹی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2، احسان دانش کا اصل نام کیا تھا؟ احسن الحق، محسن الحق، احسان الحق، ابرار الحق؟ اس کا اصل نام کیا تھا؟ احسان الحق تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3، احسان دانش کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی کس سال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی؟ 1914، 1915، 1916، 1913؟ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی 1914 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4، احسان دانش کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کس جگہ میں ہوئی؟ کاندھلا، نانوتا، تھانہ بھون، میرٹھ؟ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی کاندھلا میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5، سوال نمبر 5 ہے احسان دانش کے والد کا کیا نام تھا؟ احسان دانش جو ہے ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ قاضی نظر الاسلام، قاضی عبدالجلیل، قاضی عبدالستار، قاضی دانش علی؟ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی قاضی دانش علی۔ اس کے بعد دیکھیں احسان دانش بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ بنیادی طور پر احسان دانش کس صنف کے شاعر تھے؟ غزل، نظم، مثنوی، مرثیہ؟ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی نظم کے شاعر تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7، احسان دانش کی وفات کب ہوئی؟ یعنی ان کا انتقال کب ہوا؟ 1980، 1981، 1982، 1983؟ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی 1982 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8، احسان دانش کے مضمون میں ساری پوٹر کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ سوانح، تنقید، خود نوشت، خاکہ؟ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی خود نوشت۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ فقط والسلام۔